وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک خاص طریقے سے قائل تھے. اچھا یہ ایک تاریخی معاملہ بھی تھا، وہ یہ کہ ابن تیمیہ حنبلی فرقے کے ماننے والے تھے اور امام حنبل بہت کم قرب اظہار کرتے تھے خاندان اہل بیت کے لیے دوسرے ائمہ فقہ کے مقابلے میں. ایک تاریخی پس منظر بھی تھا اور دوسرا میں نے عرض کیا انگریزوں کی مصلحت بھی اسی میں تھی کہ یہ اس قسم کے سخت دل رہیں اور اہل بیت کے خلاف کوششوں کو انجام دیں. یہ وہ تاریخی اور سیاسی پس منظر تھا جس کے اندر آل سعود حاکم بنے اور انہوں نے جنت البقیع کے مقبروں کے خلاف کارروائی انجام دی. اب اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک رسالہ مدینہ منورہ سے نکلا کرتا تھا ام القرا نام کر کے. ام القرا ایک رسالہ نکلتا تھا. اس رسالے کے اندر مدینہ منورہ کے علماء کے فتاوی درج ہوا کرتے تھے. اس طرح سے پیش آیا کہ 1343 ہجرہ، اب میں نے عرض کیا تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے 45 کہا ہے، بعض نے 44 کہا ہے، بعض نے حتیٰ 43 کہا ہے. 3 سال ہمارے سامنے مختلف منابع کے اندر ذکر ہو رہے ہیں. ماہ رمضان 1343 یا 44 یا حتیٰ 45 ہجرہ کے رسالے میں ایک استفتاء کیا گیا. حاکم نے مدینے کے گورنر نے ایک فتویٰ طلب کیا. سلیمان نام کر کے گورنر تھا. اس نے فتویٰ طلب کیا مدینے کے علماء سے اور اس فتوے کے اندر یہ لکھا کہ قبور پر عمارت کی تعمیر یقیناً حرام ہے. اس کی روشنی میں جنت البقیع کی قبور پر جو عمارتیں تعمیر ہیں ان کا حکم کیا ہے. یعنی یہ سوال پوچھنے کا انداز واضح طور پر علماء کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کیا جواب دینا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. پہلا جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ قبور پر عمارتوں کی تعمیر جو حرام ہے اور منہدم کیا جانا واجب ہے، اس کی روشنی میں جنت البقیع پر موجود قبور کی تعمیر کے بارے میں علماء کا فتویٰ کیا ہے. مدینہ منورہ کے بعض علماء نے مزاحمت دکھائی. انہوں نے فتویٰ جاری کرنے میں تردد کیا، تعامل کیا. حکومت کی طرف سے دباؤ بڑھا اور فتوے کا جواب پیش کر دیا گیا. فتوے کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ وقف شدہ املاک میں تصرف کے برابر ہے. اس سے مسلمانوں کو دوسری قبریں تعمیر کرنے میں اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سنت رسول کے خلاف ہے، چونکہ رسول اللہ نے حضرت علی کو حکم دیا تھا. ایک روایت درج کی کہ حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ اے علی جب بھی کوئی قبر دیکھو، عربی میں لفظ آیا سویتہ، اس کا ترجمہ یوں لیا گیا کہ اسے منہدم کر دو. کہا کہ ان شواہد کی روشنی میں ان قبور کی تعمیر اور ان قبور کا باقی رہنا جائز نہیں ہے، اس کا منہدم کیا جانا واجب ہے. ماہ رمضان 1343 یا 44 ہجرہ میں یہ فتویٰ جاری کر دیا گیا اور ام القرا رسالے کے اندر چھپ گیا. یہاں تک کہ شوال 8 تاریخ کو جنت البقیع کی قبور کو مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے منہدم کر دیا گیا. یہ وہ بہانہ تھا جس کو استعمال کیا گیا. اب یہاں پر بہت ساری تفصیلات ہیں. وہ یہ کہ جس روایت کو استعمال کیا گیا، آیا وہ روایت اس موضوع پر دلیل بنتی ہے؟ وقف کے اندر تصرف کا جو بہانہ پیش کیا گیا، آیا وقف کے اندر تصرف کی دلیل ان کو منہدم کرنے کے لیے کافی بنے گی؟ اب تک کے مسلمانوں کی سیرت کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اب تک کے مسلمانوں کی سیرت کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ آل سعود نے ان تمام مباحث میں پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ فتویٰ طلب کرنا جملے سے بتا رہا تھا کہ صرف ایک بہانہ حاصل کرنے کے لیے تھا. اگر فتووں کے ہی آل سعود منتظر ہوتے تو 150 سال پہلے، اس وقت سے 150 سال پہلے کربلا پر حملہ کرنے سے پہلے بھی کوئی فتویٰ لیتے، نجف پر حملہ کرنے سے پہلے بھی کوئی فتویٰ لیتے.
اس سے پہلے مسلمانوں کو مشرک کہنے کے لیے کوئی فتویٰ طلب کرتے. اس موقع پر انہوں نے اپنی منمانی سے سارے کاموں کو انجام دیا اور ان کی تمام تر دلیلیں صرف ابن تیمیہ کے افکار سے حاصل ہو رہی تھیں. لہذا میں بہت زیادہ اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے. روایت میں امیر المومنین کی جو بیان ہوئی ہے سند کے اعتبار سے ضعف ہے. 3 افراد وہاں پر ایسے ذکر ہو رہے ہیں جن کو خود اہل سنت کے علماء نے انتہائی ضعیف راوی تعبیر کیا ہے. ان 3 میں سے 2 کے بارے میں اکثر علماء سنت نے لکھا ہے کہ یہ روایت گڑھا کرتے تھے. لہذا میں عرض کر رہا ہوں سند کے اعتبار سے ضعیف روایت. اور جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ تھا، عربی میں لکھا ہوا ہے سویتہ. سویتہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے مساوی کر دینا. یعنی اگر یہ ٹیبل میز کے اوپر کوئی چیز ایسی پڑی ہو جس میں یہاں ابھار زیادہ ہو وہاں ابھار کم ہو اور ہم کہیں سوی ھذا، اس کو سوی کر دو، مساوی کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کی سطح کو ہموار کر دو. عربی میں سویتہ یعنی میں نے سطح کو ہموار کر دیا استعمال ہوتا ہے. آل سعود نے اپنے فتوے کو حاصل کرنے کے لیے اس سویتہ کا مطلب منہدم کرنا قرار دے دیا کہ بجائے یہ کہ وہ فتویٰ لیتے کہ ہموار کر دیا جائے، جو اتفاقاً شیعت کے طرز فکر اور شیعت کے طرز عمل کے اور زیادہ قریب ہے. اور شیعہ طرز عمل یہ ہے کہ قبر کے اوپر کے حصے کو مساوی کیا جائے، اس کے اندر کوہان کی طرح اونٹ نہ بنایا جائے. یہ وہ روایت تھی کہ جو نبی اکرم کی طرف سے امیر المومنین کو بیان ہوئی. لیکن اس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو زمین سے برابر کر کے قبر کو منہدم کر دیا جائے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر بھی قبر کو بالش بھر زمین سے اونچا رکھنے کا استحباب ابھی بھی موجود ہے. ابھی بھی اہل سنت کے ہاں مستحب ہے کہ قبر کو بالش بھر زمین سے اونچا کیا جائے. اور یہ استحباب کسی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتا اگر سویتہ کا مطلب زمین سے برابر کر دینا قرار دے دیا جائے. اگر زمین سے برابر کرنا ہو تو پھر 6 انچ اونچے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف اس صورت میں جاری ہے کہ سویتہ کا مطلب سطح کو ہموار کر دینا ہو کہ 6 انچ اونچی ہو اور اس کے بعد سطح اوپر سے ہموار کر دی جائے. بہرحال میں نے عرض کیا آل سعود کے نزدیک روایت کی کوئی دلالت نہیں تھی. آل سعود کے لیے نزدیک اہم بھی نہیں تھا کہ روایت کیا کہہ رہی ہے. ان کے نزدیک جو اصل میں اہم تھا وہ یہ کہ ان کو اپنے کام کو انجام دینا تھا. لیکن صرف ہم اذہان کو صاف رکھنے کے لیے عرض کریں گے، اگر فرض یہ رکھیں کہ نبی اکرم نے امیر المومنین کو یہ روایت ارشاد فرمائی ہو اور اس روایت کا مطلب بھی یہ ہو کہ امیر المومنین کی ذمہ داری تھی کہ وہ قبروں کو برابر کریں، زمین سے برابر کر دیں، مسمار کر دیں، زمین سے برابر کر دیں. اب ہمیں چند بنیادی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کی حاکمیت مدینہ منورہ کے اندر شروع ہوئی، اس سے بہت پہلے بیت المقدس تک کا علاقہ مسلمانوں کی حاکمیت میں شامل ہو چکا تھا. آیا یہ روایت صرف نبی اکرم نے امیر المومنین سے کہی تھی یا تمام مسلمانوں کو حکم تھا؟ اگر تمام مسلمانوں کو حکم تھا تو خلفائے ثالثہ نے امیر المومنین کی حتیٰ آمد سے پہلے ان تمام قبروں کو برابر کیوں نہیں کیا جو ان کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مشہور قبریں تھیں؟ مثال کے طور پر جدہ میں بی بی حوا کی قبر آج بھی اس کا نشان موجود ہے. اس زمانے میں بہت آب و تاب کے ساتھ موجود تھا. خلیفہ اول سے لے کر تمام اسلامی خلفاء تک وہ قبر وہاں پر موجود تھی. اگر مطلب یہ ہوتا اور واقعاً ایسی کوئی روایت ہوتی تو خلفاء کو اور بالاخص اگر یہ حکم صرف امیر المومنین کے لیے تھا تو امیر المومنین کو اپنی خلافت کے پہلے دن جدہ کے حکمران کو حکم بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ بی بی حوا کی قبر کو پامال کر دیں. ظاہر ہے کہ ایسا کام انجام نہیں پایا. خلیفہ ثانی جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں پر ابراہیم خلیل اللہ کی قبر موجود تھی، انبیاء کرام کی قبور موجود تھی. کیوں خلیفہ دوم نے ان قبور کو مسمار نہیں کیا؟ کیوں وہ تمام قبریں باقی رہیں؟ حتیٰ امیر المومنین کی حاکمیت میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں اپنی جگہ کے اوپر. اور
اگر اس بات کو اور آگے بڑھائیے تو یہ تمام قبریں 1400 سال تک موجود رہیں، یہاں تک کہ آل سعود کا دور شروع ہو گیا، اور آل سعود اتنی مدت کے بعد پہلے حکمران آئے جنہوں نے اس روایت کا مطلب منہدم کرنا لیا اور اس کے بعد قبروں کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ دسیوں دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا آل سعود کے نزدیک دلائل کا معاملہ نہیں تھا۔ آل سعود کے نزدیک اصلی معاملہ دو صورتوں میں ظاہر ہو رہا تھا جن کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد آل محمد۔ ہم نے اپنے عنوان میں ایک جملہ استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا ہے سفیانیت۔